آج 8 شعبان جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شب برات سے پہلے کا خاص جمعہ مبارک ہے، اور اس جمعہ مبارک کے اندر جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے نصیب کے بند تالے فوراً کھل جائیں گے اور اس کی تقدیر بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ یہ موقع پورا سال انتظار کرنے کے بعد آتا ہے، اور اس موقع کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد آتا ہے، حالات کو بدلنے والا، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے والا، اور اللہ کے دربار سے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے والا وہ عمل جس عمل کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ جمعے کے دن کو اسلام کے اندر بڑی فوقیت حاصل ہے، بڑے شرف حاصل ہے، اور بڑی عظمت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جو شخص جمعے کے دن ویسے بھی کوئی ورد کر لے، سورہ کاف کا ورد کر لے یا اور کوئی ورد کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو عمل آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل ہے، اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل ہے۔ وہ تسبیح ہے جس سے آپ کی ساری مشکلات، کاروبار، اولاد، بندش سب ختم ہو جائیں گے۔ کاروبار آپ کا بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کاروبار پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اولاد پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ کے رشتوں پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کی اولاد پر بندش ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ آپ کو عزت، شرف، مقام، مرتبہ، پیسہ، گھر، گھڑی سب کچھ اللہ کے غیبی خزانوں سے مل جائے گا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ضرور اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، اس پیغام کو، تاکہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ جھکنے والے بن جائیں اور اللہ سے لینے والے بن جائیں، دوسرے لوگوں کے در سے وہ دنیا داروں کے پیچھے نہ پھریں۔ تو اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ مصائب، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات کا وہ آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، بیماریوں سے نجات کا وہ مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بڑے سے بڑے پیر نے اپنے خاص مرید کو دیا ہو، یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی بڑے پیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کرام کو دیا ہے، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے، تکلیف میں پھنس جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت اپنے رب کے در پہ آتا ہے، اپنے اللہ کو مناتا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جھک گیا، اپنے رب کی طرف آ گیا، وہ تو کامیابی پا لیتا ہے، لیکن جو لوگوں کی طرف جاتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، اور اپنے قریبی دوست بھی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پریشانیوں میں جب ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ دے، آپ کے دوست احباب بھی چھوڑ دیں، خونی رشتے بھی آپ سے تعلق کو توڑ دیں، ایسی سچویشن میں مایوس نہیں ہونا،
اور آپ نے فوراً قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کے اس دور میں انسان اللہ کی طرف جاتا نہیں، انسان اللہ کے در پہ جھکتا نہیں، پھر کہتا ہے کہ مصائب کیسے آ گئے اور ان کا حل کیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے وہ وظیفہ کیا اور فلاں نے بھی وہ وظیفہ کیا، اس کو تو بڑا افاقہ ہوا، اسے تو کامیابی مل گئی، اس کو تو اللہ نے ارب پتی بنا دیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اور کچھ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ حضرت بیان نہ کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بیان تو ہم پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، تو انسان مارے مارے کہاں سے کہاں نہیں جاتا۔ تو کیا 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو سن لینا، پھر اپنے رب کے نام کو، پھر اپنے رب کے کلام کو، پھر اپنے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یقین جانیے جو صدقے دل سے کرے گا، من کی ساری مرادوں کو پالے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ جو باتیں میں نے گنی ہیں، یہ ساری باتوں کے لیے ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والی چابی ہے۔ یہ جاب کے لیے، یہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے ایسا مجرب عمل ہے کہ آج تک اس جیسا عمل دیکھا نہیں۔ پرانی بیماری ہو، جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقے دل سے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے وظیفے کو کر رہے ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں، شرائط رہ جاتی ہیں یا وظیفہ رہ جاتا ہے، تو شرطوں کو بھی پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورے عمل کو کرنا ہے، اور اس سے پہلے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں درود ابراہیمی کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 2 نام 1001 بار پڑھنے ہیں۔ 1001 بار یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اس کی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر دم کیا تو وہ مریض سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔
جب یہ واقعہ سرور کونین تک پہنچا تو آقا مسکرائے فرمایا ابو سعید تجھے کس نے بتایا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اس کو سورۃ الشفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ شفا آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا عزیز یا لطیف 1001 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ وظیفہ 3 دن 5 دن 7 دن آپ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جب بھی کوئی عمل کریں صدقے دل سے کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں صدقے دل سے کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔